اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا ذوالفقار صاحب مہدی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، اور اس سے قبل کہ یہ ایپیسوڈ شروع ہو، ایک بار پھر سے میں آپ سب کی توجہ اس طرف مرکوز کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو پوری دنیا میں پینڈیمک پھیلا ہوا ہے، وبا پھیلی ہوئی ہے، آئیے ہم سب بارگاہ رب العزت میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مرض کو، اس وبا کو پوری دنیا سے، تمام مومنین و مومنات سے اس کو دور فرمائے، اور پھر سے ایک بار حالات بحال ہو جائیں، روزی روزگار اور جو اکنامک کنڈیشنز لوگوں کی بگڑی ہوئی ہیں پھر سے درست ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام ناظرین کو، تمام مومنین و مومنات کو، تمام علماء اعلام کو، تمام مراجع تقلید کو، تمام علماء حق کو اور آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور اس مرض سے اور ہر مرض سے، روحانی اور جسمانی ہر طرح کے مرض سے محفوظ رکھے۔ آئیے اسی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ پہلا سوال کہاں سے۔ مولانا، کیا ہم اپنے صدقے کے اور امام زمانہ کے پیسے ون چینل کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ہمیں اس سوال کا جواب چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآلہ الطاہرین، لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ دیکھیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا جو صدقہ ہے آپ دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں۔ جنرلی صدقہ ہے وہ بھی آپ ون چینل کو بھیج سکتے ہیں، وہ آپ خالی لکھ دیجئے گا کہ میں یہ صدقہ کا پیسہ ہے، وہ جو ہے جو مناسب جگہ ہے اس پہ خرچ کریں گے انشاءاللہ المستعان۔ السلام علیکم، وعلیکم میں السلام۔ گجرات بھاؤنگر سے احسان حسین بولتا ہوں، اور مجھے مسائل زندگی میں پوچھنا ہے مولانا سے کہ میں بیمار رہتا ہوں اور مجھے پیٹ کی تکلیف کئی برسوں سے ہے، تو وہ پیٹ کی تکلیف دور نہیں ہوتی ہے، تو ان کا علاج ذرا بتائیں گے؟ دیکھیں، ہمارے وہاں ہر بیماری کا علاج، حتیٰ جو ہے کہا گیا ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج سورہ حمد میں ہے۔ آپ اگر جو ہے پڑھ سکتے ہوں تو 70 بار سورہ حمد کسی دم پانی پہ دم کیجیے اور پی لیجیے، انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی۔ ویسے بھی قرآن آپ مسلسل اگر پڑھتے ہو تو قرآن خود شفا ہے، اور اگر اور بھی مسجد پڑھنا چاہتے ہیں سورہ انشراح پڑھیے، انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہوگی۔ مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ایک طرح کا ایلیوژن ہوتا ہے، جیسے مائنڈ میں کسی کو ہم دیکھتے ہیں، ہمیں ملتے جلتے چہرے نظر آتے ہوں، اور ڈاکٹر سے ملنے کے بعد بھی آرام نہ آ رہا ہو، تو کیا قرآن میں اس کا کوئی سولوشن ہے؟ جیسے ہمیں ملتی جلتی آوازیں لگتی ہوں، ہم نئے لوگوں سے ملتے ہوں تب بھی ان میں ہمیں ملتے جلتے چہرے نظر آتے ہوں، اور کہیں سے بھی اس کا علاج نہ ہو پا رہا ہو، تو کیا کوئی وظیفہ ہے؟ اگر ہے تو بتائیں پلیز۔ دیکھیے میری بہن، جو ہے آپ اگر کوئی اس طرح کے وسوسے ہیں تو ہمارے وہاں بہترین علاج جو ہے چاروں قل پڑھنا ہے۔ آپ کسی بھی اس طرح کے وسوسے میں 18 بار جو ہے چاروں قل پڑھ لیجئے، وہ دم کر کے خود پیجئے اور نہا بھی لیجئے، آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ملے گا۔ میرا نام نینل شرما ہے، میں ایکچولی ہندو ہوں، لیکن ایک بیماری سے مجھے ایجاد ملا جب میں نے منزل دعا سنی، تب سے میں اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور بھی چھوٹے چھوٹے میریکلز ہوئے ہیں میری لائف میں۔ جب جب میں نے دعا سنی ہے، میں جب کوئی اسلامک دعا سنتی ہوں تو میری جو ٹینشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور میری پرابلم کا سولوشن سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن میں اتنا نہیں کر پا رہی بیکاز مجھے اردو نہیں آتی ہے، عربک نہیں آتی ہے، تو میں، اور نہ ہی مجھے اتنا پتا ہے۔ ایک چینل آتا ہے، چینل ون، تو اسی کے تھرو میں جاننے کی کوشش کرتی ہوں، اس پر بھی اتنا کلیئر نہیں آتا کیونکہ آئی ایم اے لیمین۔ تو مجھے جو تکلیف ہے، جو میں نے آپ کو ابھی میسج کیا ہے، اس کے بارے میں مجھے ذرا انفارمیشن دیجیے۔ تھینک یو۔ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ جو پروگرام دیکھتی ہیں،
اور آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ ہمارے وہاں اردو اور جو ہے عربی کے علاوہ بھی لیکچرز انگلش میں ہوتے ہیں، بنگلہ میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو دعا کی کتاب چاہیے تو بھی اگر آپ انگلش جانتی ہیں تو رومن انگلش میں بھی اویلیبل ہے اور اوریجنل انگلش میں بھی اویلیبل ہے۔ آپ جو ہے ون سے کنٹیکٹ کیجئے۔ آپ دیکھیے ہمارے ہر پروگرام کے بعد یا 2-3 پروگرام کے بعد ایڈریس اور فون نمبر دونوں ڈسپلے پر ظاہر ہوتا ہے۔ آپ اس ڈسپلے سے نوٹ کر کے فون کیجئے، آپ کی جو مدد کر سکتے ہیں، آپ کو جو گائیڈ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ضرور گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اگلا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم۔ اصل میں ایک سوال پوچھا گیا ہے ہم سے، کیونکہ میں بھی ذاکرے بیت ہوں، سیدہ سیما زہرا زیدی، تو وہ سوال مجھے نہیں آیا کہ یہ ہے سوال کہ وہ کون سی قرآن شریف کی سورہ ہے جس میں تمام جانوروں کا ذکر ہے، جس کے ہمیں معلوم ہے سورہ بقرہ میں ذکر ہے ایک جانور کا اور چونٹی کا ذکر ہے، مگر وہ سوال یہ کر رہی ہیں محترمہ کہ وہ تمام جانور ایک سورہ میں، وہ کون سی سورہ ہے جس میں ذکر ہے؟ یہ جو ہے سورہ جو آپ نے پوچھا ہے وہ سورہ انعام ہے، اور ظاہراً 143 نمبر کی یا 243 نمبر کی آیت ہے۔ آپ جو ہے یہ چیک کر لیجئے، شروع یہ ہوتا ہے من البقر اثنین، اور پھر ایک کے بعد ایک جانوروں کا ذکر لگاتار ہوتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر مجھے ظاہراً یاد ہے 143 نمبر کی آیت۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جی آغا، سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے گناہ کبیرہ کرتا ہے، کوئی بھی گناہ جو گناہ کبیرہ میں آتا ہے، اور اس کے بعد سچے دل سے توبہ کر لے، اس کے بعد نہ کرے، تو کیا اللہ معاف کر دے گا اس کا گناہ؟ دیکھیں، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہی اسی لیے ہے کہ اس کے بندے اگر گنہگار ہیں، گناہ کرتے تو مایوس نہ ہوں۔ یہ بات یقینی ہے کہ آپ جان بوجھ کر بار بار گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، بار بار گناہ کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے اندر جو ہے یہ بات بتا دیتا ہے کہ آپ خداوند عالم کے فرما بردار بندے نہیں ہیں، اور اس کی عظمت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے وہاں روایتیں کہتی ہیں کہ توبہ کا دروازہ انسان کے لیے اس وقت بند ہوتا ہے جب اس کی جان، بعض لوگ کہتے ہیں حلق تک آ جائے، اس کے پہلے تک انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آپ یقیناً دل سے توبہ کریں، اور اس طرح توبہ کریں جس کو توبہ نصوح کہا جاتا ہے، تو یقیناً خداوند عالم غفور الرحیم ہے اور وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ہم آگے کا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، میری ایک گزارش ہے کہ میرا نواسہ تھا محمد صادق، 14 سال کا تھا، کیا معلوم وہ کہاں چلا گیا۔ 9ویں کلاس میں پڑھتا تھا، بہت ہوشیار تھا، کیا پتہ گھر سے چلا گیا، بس سیدھا بہت تھا، پڑھنے میں بہت ہوشیار تھا۔ ابھی تک 4 سال ہو گئے، کچھ پتہ نہ ہے مولانا۔ میرا نام شمع افروز ہے، میں احمد آباد سے بول رہی ہوں، اور میں 4 سال پہلے اسی کمیٹی سے حج کو بھی گئی تھی، میرا لڑکا، میں، میرے شوہر، بہت دعا مانگی وہاں بھی، مگر ہر ایک ہی نواسا تھا بس میرا، اور کوئی نواسا نہیں۔ اللہ آپ کی مشکل کو حل کرے۔ یقیناً نواسے کا گم ہو جانا آپ کی بچی کے لیے، آپ کے لیے یقیناً درد مندانہ ہے اور تکلیف کا سبب ہے۔ اور آپ واقعاً اگر جو ہے دیکھیے بہت ساری دعائیں مفاتیح میں ہیں، گم شدہ کی تلاش، اسی جو ہے عنوان سے آپ گم شدہ کے لیے دعا، جو آدمی گم ہو جائے اس کے لیے واپس آنے کے لیے کیا دعا ہے، وہ دعا مفاتیح سے نکال کر پڑھیے، انشاءاللہ اللہ اس بچے کے دل میں ڈال دے گا۔ اگر وہ بحیات ہے تو واپس انشاءاللہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ آئیے ہم آئندہ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں کرناٹک ہبلی شہر سے ہوں، کیا آپ غسل کیسے کرنا بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ، غسل 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ترتیبی اور ایک التماسی۔ غسل ترتیبی یہ ہے کہ آپ کون سا غسل کر رہے ہیں اس کی نیت کیجئے، مثلا جنابت کر رہے ہیں یا ماہ مبارک کے دنوں کی غسل کر رہے ہیں، عید کے غسل کر رہے ہیں، تو جو غسل ہے اس کی نیت کیجئے۔ نیت کرنے کے بعد غسل ترتیبی یہ ہے کہ پہلے سر و گردن کو آپ دھوئیں، سر و گردن کو دھوئیے، پھر دائنے حصے کو،
اوپر سے لے کر نیچے تک ایک سوئی کے برابر بھی جگہ باقی نہ رہے۔ اسی طرح بائیں طرف بھی آپ آدھے حصے کو دھوئیں، مکمل اوپر سے نیچے کی طرف جو پانی ڈالیے اور ہر اعضاء تک پانی پہنچا دیجئے۔ جب آپ اس بائیں حصے پہ پورے حصے پہ پانی پہنچا دیں گے تو یہ غسل جو ہے آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ تو غسل تک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیت کریں، نیت کرنے کے بعد سر و گردن دھوئیے، پھر داہنا حصہ مکمل دھوئیے اور اسی طرح بائیں حصہ پورا دھوئیے۔ یہ ہے غسل ترتیبی۔ غسل ارتماسی یہ ہے کہ آپ نیت کیجئے اور جو ہے جس غسل کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں اس کی نیت کیجئے، اور حوض میں، تالاب میں، دریا میں، سمندر میں، جہاں بھی اتنا پانی اس میں ڈبکی لگا لیں۔ ڈبکی لگا کر آپ باہر نکلیں گے، آپ کا غسل ہو جائے گا۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں لکھنؤ سے خادم عباس بول رہا ہوں۔ میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال کہ مجھے فضیلت شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی تسبیح کی فضیلت کو پتہ کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ نماز کے فوراً بعد تسبیح فاطمہ زہرا کیسے پڑھنا ہے جس سے کہ ایک حج کا ثواب ملے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ دیکھیے، ہمارے وہاں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح کا ثواب 1000 رکعت کے برابر ہے، اور ہمارے پاس تو بے شمار حدیثیں اس طرح کے موجود ہیں جس میں جناب زہرا کی تسبیح کی فضیلت پائی جاتی ہے، اور مشکلات کے حل کرنے کے لیے تسبیح زہرا ہے، نفاق دور کرنے کے لیے بلند جناب زہرا کی تسبیح پڑھنا، صلوات پڑھنا، تو اس سے تو بہت ساری چیز جو ہے صلوات پڑھنے کے، تسبیح پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، تو وہ چند الفاظ میں سمیٹے نہیں جا سکتے ہیں۔ اور ایک بار تسبیح پڑھنا 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب 1000 رکعت کے برابر ہے انشاءاللہ المستعان۔ آپ دھیان سے پڑھیے، یقیناً تسبیح پڑھنے کا ثواب آپ گن بھی نہیں پائیں گے، اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ آئیے ہم اگلا سوال لیتے ہیں۔ میرا نام محمد کیسویری ہے، میں مہاراشٹر سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسا ہمیں جیوگرافی میں پڑھایا جاتا ہے کہ ہم انسان پہلے بندر تھے پھر ہم انسان پڑے، کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ مجھے خالی یہ جاننا تھا۔ خدا حافظ۔ بہت اچھا سوال ہے بیٹا۔ یقین جانیے کہ خداوند عالم کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے بندر پیدا کرے پھر انسان بنائے، نہیں، خداوند عالم نے ابتدائے خلقت سے ہی انسان کو انسان بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے بندر بنایا بعد میں جو ہے انسان بنایا، نہیں، یہ بات غلط ہے، اور یہ دنیاوی لوگوں کا نظریہ ہے۔ ہمارے وہاں دینی نظریہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو، جناب آدم علیہ السلام کو انسانی شکل میں پیدا کیا ہے، بندر کی شکل میں نہیں پیدا کیا ہے۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ جناب میں محمد ظفر زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی، مولانا صاحب السلام علیکم۔ سرکار، آپ کے درمیان میرا سوال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے دور میں دین اسلام کے نام سے تھا یا خالی دین تھا؟ کہ دین اسلام کا اعلان تو قرآن میں ہوا ہے، ان الدین اللہ، تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اگر دین اسلام تھا، حرام اور حلال کی تعلیمات کیا تورات، زبور، انجیل ان کتابوں میں بھی تھی؟ پھر لوگ حرام اور حلال کے اوپر خیال رکھتے تھے، اور نماز جو تھی خالی سجدے میں تھی، یہ قرآن کی نئے نزول نہیں ہوا تھا۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت یعقوب کے زمانے میں عبادت صرف سجدے کی شکل میں نظر آتی ہے، وہ بھی جب شکرانے کے سجدے ادا کرتے تھے یا اپنی کوئی اللہ سے دعا مانگتے تھے تو سجدے میں مانگتے تھے۔ نماز کے نام سے کہیں کوئی روایت ملتی ہے؟ ذرا اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیے، دین اسلام، یہ بات سچ ہے کہ ابتدا سے آخر تک ایک ہی دین تھا جس کا نام دین اسلام ہے۔ قرآن نے بھی کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے وہ اسلام ہی ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ جہاں تک یہ رہا سوال کہ ہر انبیاء کی تعلیمات میں حرام و حلال پایا تھا، جی ہاں، ہر نبی کی تعلیم میں حرام و حلال کا تصور ہے۔ اب ایک دوسری بات یہیں سے ہے کہ آیا ہر نبی کے وہاں عبادت کا کرنے کا طریقہ ایک ہی تھا؟
سجدہ کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ جی نہیں، عبادتیں انبیاء کی ہر زمانے میں تھوڑا بہت اختلاف رکھتی تھی. کچھ نبی کے لیے مثال کے طور پر سجدہ کرنے کا طریقہ کچھ اور تھا. ایسے مثال کے طور پر ایک مثال یہ ہے کہ کچھ نبیوں کے وہاں سجدہ چپ کا روزہ رکھا جاتا تھا، جبکہ کچھ نبیوں کے وہاں اس کا کوئی معنی نہیں ہے. تو یہ عبادتوں میں تو فرق ہو سکتا ہے، لیکن دین ایک ہی تھا، اور دین میں حلال و حرام بھی ہر ایک نبی کے درمیان پایا جاتا تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. آئیے اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. جواب میں مولانا صاحب، آج کرونا ٹائم میں بہت سے مسائل ہیں. اس میں سے ایک مسئلہ ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن سرکاری بھارت سرکار نے جو لگایا ہے، اس میں کئی طرح کے قانون سامنے آ رہے ہیں، جیسے ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے اور سارے سب انسانوں کے لیے بھی کہ 4 فٹ کی دوری اور منہ پر ماسک وغیرہ وغیرہ. ابھی دیکھا گیا ہے مسلمان بھائیوں کے لیے کہ مسجدوں میں نماز جمعہ یا پنجہ گانا یہ نہیں ہو رہی ہے، لیکن قانون ہے کہ صرف 5 آدمی کا اعلان کیا گیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب اس مسئلے میں آقا سیستانی مدظل علی کا کیا فتویٰ ہے، بیان فرمائے. اور جمعے کے لیے شرط امام کو ملا کر 4 آدمی مقتدی میں نماز جمعہ قائم ہو سکتی ہے، تو کیا جو قانون ہے 5 آدمی کا، اس میں ہم نماز جمعہ قائم کر رہے ہیں، اس کرونا ٹائم میں جمعہ قائم کر سکتے ہیں؟ اور دوسری مجبوری یہ ہے کہ لیکن آج مجبوری اور ہزاروں مسلمان بیچارے نماز جمعہ اور عیدین کے لیے ترس رہے ہیں. اگر ہم ایسا کریں کہ جمعہ نماز قائم کرے یا عید کی نماز مسجدوں میں قائم کرے، تو دوسرے مومنین محروم رہ جائیں گے اور دوسرے مومنین میں اختلاف ہوگا، کس کس کو بلائے کس کو چھوڑیں. تو کیا پھر بعض مسلمان علماء نے یہ بھی سنا ہے، فتویٰ دیا ہے کہ ہم پوری دنیا سے کرونا ٹائم ختم ہو جائے اور ہم سب اس بیماری سے مکت ہو جائے، اور جس شان سے جمعہ عیدین اور تمام نمازیں ہو رہی تھی تو ہم اسی طرح انتظار کریں؟ آگا جواب عنایت فرمائے. دیکھیے، یہ جو کورونا پینڈمک زمانہ ہے، اور گورنمنٹ احتیاطی تدابیر حد اکثر اپناتی ہے. گورنمنٹ کی جو گائیڈ لائن ہوتی ہے، گائیڈ لائن اسی لیے دی گئی ہے تاکہ اس میں احتیاط برتا جا سکے. اب گورنمنٹ کہتی ہے کہ نماز اگر پڑھنا ہے جماعت کے ساتھ تو 5 آدمی ہی پڑھیں اور ان کے درمیان فاصلہ ہو. جمعہ پڑھنا ہے تو بھی اسی طرح ایک فاصلہ دے کر جمعہ پڑھنا ہے. اب آپ کا ایک سوال ہے، پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ جواب ہمارا یہ ہے، اگر آپ اپنی اور دوسروں کی جان کی حفاظت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے، اور اگر آپ اس صحت عامہ کا خیال نہیں رکھ سکتے، یہ جو ہے ڈر ہے کہ کہیں کسی کو جو ہے وائرس نہ لگ جائے، تو آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے. یہیں سے ایک دوسری بات بھی آتی ہے. دوسری بات وہ کیا آتی ہے؟ وہ آتی ہے کہ جتنا ممکن ہو، جس حد تک ممکن ہو، ہم اتنا کر لیں. جس کو نہیں کر سکتے ہم اس کو چھوڑ دیں. یہ جو آپ کا سوال ہے کہ کسی کو چھوڑ دیں گے تو تکلیف ہوگی، میرے بھائی یہ بات یاد رکھیے، اگر انسان کی بس میں ایک چیز ہے کوئی تو اسی کو انجام دینا چاہیے، اگر نہیں ہے اس کے بس میں تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو آپ جو ہے مختلف جو شکلیں، ایک سوال تو آپ نے پوچھا ہی نہیں ہے، آپ نے مختلف سوال پوچھا ہے. آغا سستانی فرماتے ہیں، آغا سستانی کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر آپ احتیاطی تدابیر کے ساتھ نماز جمعہ یا نماز پنجگانہ قائم کر سکتے ہیں، اور آپ کو ڈر نہیں ہے کہ ہماری نماز پڑھنے سے کسی کو یہ بیماری لگ جائے، تو پڑھیے، کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ بھی اجازت دیتے کہ 120 سینٹی میٹر فاصلہ ہو سکتا ہے جماعت کے درمیان، بقیہ آپ جو ہے اس کے بغیر جماعت ممکن نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، آپ وہ جماعت کا جتنا ممکن ہو خیال رکھیے، اور جہاں تک نہیں ممکن آپ اس کو چھوڑ دیجیے. یہ ہمارا سوال ہے پینڈیمک کے بارے میں. انشاءاللہ آگے ہم سوال دیکھتے ہیں. جی، رڑکی ہے میرے شہر کا نام. میں یہ معلوم کرنا چاہتا کہ جیسے کہ عورت کو طلاق آ گئی ہے، اس کے لیے عدت کرنا ضروری ہے کہ اگر نہ اس کو پریوار والا کوئی ہو تو اس سے نکاح کر لے جائے؟ جی نہیں، طلاق کے بعد عدہ رکھنا ضروری ہے. عدے کے بغیر جب تک عدہ مکمل نہیں ہوگا، پریوار یا غیر پریوار کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتے.
عدہ مکمل ہوگا تو وہ پھر شادی کر سکتی ہے، عدے کے بغیر شادی نہیں کر سکتی ہے۔ آئے اگلا سوال لیتے ہیں۔ آفتاب بول رہا ہوں مظفر پور برہم پورہ سے۔ کیا ابھی کورونا وائرس جماعت سوشل ڈسٹینس بنا کے جماعت ہو سکتی ہے اور لوگ متفق کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ جماعت میں بیچ میں گیپ ہو جا رہا ہے تو یہ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی جماعت کے ساتھ؟ نماز جماعت پینڈمک زمانے میں پڑھنے کی شرط جو آغا سستانی نے بتائی ہے کہ امام و ماموم کے درمیان 120 سینٹی میٹر سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اگر اس فاصلے کے ساتھ 120 سینٹی میٹر کے فاصلے کے ساتھ دو مومنین کے درمیان فاصلہ ہے، اس حد تک الاؤڈ ہے جماعت پڑھنے کے۔ اگر اس سے زیادہ فاصلہ ہوا تو جماعت پڑھنا الاؤڈ نہیں ہے۔ اب اگر آپ جو ہے دھیان رکھ سکتے ہیں تو دھیان رکھیے، ورنہ وہ کام آپ سے درست نہیں ہوگا۔ مصافحہ اس پینڈمک وائرس کے لیے آغا سستانی کہتے ہیں اگر آپ مصافحہ کریں اور جان بوجھ کے کریں جبکہ آپ کو وائرس ہے اور دوسرا لگ گیا تو آپ اس کے قاتل مانے جائیں گے۔ تو آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ ہرگز شک ہو تو مصافحہ نہ کیجیے۔ دیکھیے اس زمانے میں مصافحہ کرنا ضروری نہیں ہے، جماعت پڑھ لیجئے، 120 سینٹی میٹر فاصلہ ہے اس کے ساتھ، لیکن مصافحے کے بغیر ہاتھ ملائے بغیر آپ نماز پڑھ کے نکل جائیے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ندیم ہے، میں راجستھان سے بول رہا ہوں۔ سر مجھے یہ جاننے کا کہ پورے دن میں 51 رکعت ہوتی ہے تو وہ کیسے پڑھی جائے گی؟ مطلب ان کا یہ بتائیے کہ فجر میں کتنی، ظہر میں کتنی، عصر میں کتنی، مغرب میں کتنی، عشاء میں کتنی، ایسے کر کے 53 رکعت 51 یا 53 ہوتی ہے، وہ 51 رکعت تو کیسے ہوتی ہے؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ نماز شب کی نیت کس طرح باندھی جائے گی کہ 2 رکعت نماز شب واسطے اللہ تعالیٰ کے بولا جائے گا یا پھر اور کچھ؟ چوری سے ذرا گلا خراب ہونے کے کارن آواز صاف نہیں۔ دیکھیے پہلے سوال کا جواب آپ کی یہ ہے کہ 51 رکعت یہ ہوتی ہے 11 رکعت نماز شب۔ یہ بات یاد رکھیے، 8 رکعت 11 رکعت میں 8 رکعت نافل شب ہے، 2 رکعت نماز شفع ہے اور 1 رکعت نماز وتر ہے۔ یہ 11 رکعت۔ نماز صبح سے پہلے 2 رکعت نماز نافل صبح ہے، وہ پڑھیے، تو 11 اور 2 یہ 13 اور 2 رکعت نماز صبح، 13 2 15۔ پھر جو ہے 8 رکعت ظہر سے پہلے اور 8 رکعت عصر سے پہلے نافلہ پڑھنا ہے۔ تو 8 رکعت جو ہے 8 رکعت ظہر سے پہلے اور 8 رکعت عصر سے پہلے، پھر 4 رکعت ظہر کی اور 4 رکعت عصر کی، تو 8 4 12 دونی 24 اور پہلے سے 15 آپ جوڑ لیجئے۔ اس کے بعد آتے ہیں مغرب کی۔ مغرب کی 3 رکعت پہلے پڑھیے، پھر 4 رکعت نماز نافلہ ہے۔ اسی طرح 4 رکعت نماز عشاء پڑھیے اور 2 رکعت نماز نافلہ عشاء پڑھیے بعد ازو۔ ان سب کو ملا کر 51 رکعت نماز ہوتی ہے۔ جہاں تک کہ ہمارا سوال کہ نماز شب کی نیت کیسے کرے، تو نماز شب کی نیت آپ کہہ دیے نماز شب پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اور ہمارے سستانی کہتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں نیت کرنا ہی کافی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ خالی اٹھے ہیں، وضو کر رہے ہیں اور آپ کے دل میں ہے کہ نماز شب پڑھنا، یہی کافی ہے۔ 8 رکعت مستحب قربتاً اللہ اور 2 رکعت نماز شفع، 1 رکعت نماز وتر کے ساتھ آپ پڑھ ڈالیے، اس کو نماز شب کہتے ہیں۔ جی آئیے دیکھتے ہیں اگلا سوال کہاں سے ہے۔ میں بمبئی سے بول رہا ہوں، میرا نام وسیم ہے۔ السلام علیکم مولانا۔ قبلہ آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ اس موجودہ دور میں ہماری قوم میں رشتے کی بات چلتی ہے، ہم اپنی لڑکی یا اپنی بہن کے رشتے کی خاطر کہیں بات چیت کرتے ہیں تو لڑکا یہ کہتا ہے کہ میں لڑکی سے بات کرنا چاہتا ہوں، اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو مجھے یہ جاننا ہے کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ لڑکا عقد یا نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھے اور اس سے گفت و شنید بات چیت کرے، اور اگرچہ کر سکتا ہے تو اس ذیل میں آپ کوئی حدیث یا کوئی آیت پیش کریں، نوازش ہوگی، شکریہ۔ دیکھیے
वसाइल शिया किताब निकाह बाब किताब निकाह देखिए, उसमें ये हदीस भी मौजूद है और कई हदीस मौजूद हैं। हमारे मराजे भी कहते हैं, तमाम मराजे कहते हैं कि जो लड़की लड़का एक दूसरे से शादी कर रहे हैं वो एक बार लड़की लड़के को देख सकती है, लड़का लड़की को देख सकता है, उससे बातचीत भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार देखना जायज़ है, बात करना भी जायज़ है शादी से पहले। और रवायत आप जानना चाहते हैं, मैंने आपसे कह दिया किताब वसाइल शिया बाब किताब निकाह में एक मुस्तहबात में से एक ये भी है कि आप देख लें, ठीक है। आप वहाँ जाकर ये मसले को देख सकते हैं। आइए हम इस अगले सवाल की तरफ जाते हैं। नाम भोपाल से शमीम बोल रहे हैं कि शबे नमाज शबे कौन सी होती है? अभी मैंने इसे 2 सवाल या 3 सवाल के पहले बताया, आधी रात के बाद नमाज सुबह तक, नमाज सुबह के दरमियान, आधी रात के बाद नमाज सुबह के दरमियान 11 रकात नमाज पढ़ना मुस्तहब है। उसी 11 रकात नमाज को नमाज शब कहा है। आगा सिस्तानी के वहाँ तो थोड़ा और इजाज़त दी गई है, 10:30 बजे रात को भी कोई आदमी नमाज शब पढ़ना चाहता है तो नमाज शब पढ़ सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं। आइए हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं कायद हुसैन बोल रहा हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से। मैं किसी भी काम में हाथ डालता हूँ, सोना पड़ाता हूँ, मस्ती बनता है। मुझे कोई भी काम सूट नहीं कर रहा और रात को बुरी बुरी ख्वाबें दिखाई देती हैं और काम धाम बिल्कुल नहीं चल रहा मेरे। छोटे बच्चे का साथ है मेरे। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस तरह की जो परेशानी है कि मैं कोई काम पे हाथ लगाता हूँ तो मिट्टी जो है, सोने पे हाथ लगा तो मिट्टी हो जाता है, या आपकी खाम ख्याली है। कोई आदमी जो है अगर काम करना चाहे तो अल्लाह ने ताकत दिया है, वो काम कर सकता है। बस परेशानी क्या होती है, देखिए एक नफ्सियाती ज़िक्र आपको बता रहा हूँ। आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो भाई मुझे उस तरह मेरी शान के मुताबिक नौकरी नहीं मिल रही तो मैं नहीं करूँगा। मेरे भाई, कभी आपकी पढ़ाई और होती है, रोज़ी अल्लाह ताला ने किसी और चीज़ में रखी होती है। तो जो भी हलाल काम है उसमें किसी को करने में ऐब नहीं होना चाहिए। आज मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूँ जो काम क्यों नहीं करते, कहते हमारी शान के मुताबिक नहीं। आप देखिए, शान हमारे इमामों की दुनिया में हर नबी से भी बढ़ के थी सिवाय पैगम्बर अकरम। लेकिन आप देखिए, उनको कोई काम करने में कोई शर्म नहीं थी। इमाम अली अलैहिस्सलाम अपना जूता अपने हाथ से सिल लेते थे, कहते इसमें कोई शर्म नहीं, हलाल काम। खजूर बेचने के लिए खड़े हो गए अपने किसी सहाबी के, इमाम को शर्म नहीं आई। तो देखिए, ये चीज़ आप अपने जहन से निकाल दीजिए कि मैं एक ही काम मिलेगा तो करूँगा वरना नहीं करूँगा। अगर ऐसा कर सके आप यकीनन कामयाब भी होंगे और जल्दी आपको काम मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप देखिए, कोई गुनाह तो नहीं कर रहे जिसकी बिना पर अल्लाह आपको सज़ा दे रहा है। आपकी रोज़ी जो है अल्लाह की तरफ से जो है रोक दी गई है। आज हमारे पास हदीसें हैं, बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं जो हमारे रिस्क नाजिल होने से रुकावट बनते हैं। तो एक ये भी कि आप चेक कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा गुनाह मुसलसल तो नहीं हो रहा है जिसकी बिना पर आपकी रोज़ी रोक दी गई है, और वो भी रोकने वाला अल्लाह है। दूसरी बात यह कि आपको जो काम मिले, अगर हलाल काम है तो उसमें करने में कोई ऐब नहीं होना चाहिए। ये 2 उसूल अपनाइए, इंशाअल्लाह आपको जल्द अज जल्द नौकरी मिल जाएगी, काम भी मिल जाएगा। और अल्लाह किसी के बंदे को जब पैदा किया है तो उसकी रोज़ी बंद नहीं करता। पेट दिया है तो रोज़ी भी उसने लिख कर भेजा है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसने आपकी रोज़ी न लिखा। आप उसको हासिल कर पाते या नहीं, वो एक आपकी देखभाल है। इसीलिए कहा है कोशिश करो, सख्त कोशिश करो ताकि अल्लाह तुम्हें रोज़ी अता कर दे। आइए हम अगला सवाल लेते हैं। हाँ, मैं उल्लासनगर 3 से बोल रहा हूँ, इकबाल शेख बोल रहा हूँ। मेरा 4 साल पहले बाईपास हुआ है, मैं बीमार रहता हूँ और मुझे कुछ काम भी नहीं होता है। और ये बीमारी है या जादू टोना है, ये बताएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आप। जज़ाकल्लाह। आप देखिए, अगर जादू टोना है तो आप कुरान पढ़िए, तारुकुल पढ़िए। अगर आपको उससे जादू होगा तो यकीनन ख़त्म हो जाएगी। और अगर बीमारी है तो बीमारी आना इस दुनिया में आपके खाने पीने से, लाइफ स्टाइल से ताल्लुक़ रखता है। और दूसरे उम्र कभी कभी, या आपकी ख़ुद कोई ऐसी चीज़ जो है, मिसाल के तौर पर सिगरेट पीते हैं तो आपको दिल की मरीज़ हो सकते हैं, सिगरेट पीते हैं तो दूसरा मर्ज़ हो सकता है। तो आप एक तरफ तो ये देखिए कि आप करते क्या है, दूसरी तरफ मुसलसल दुआएं पढ़िए, कुरान पढ़िए
اور چاروں قل خاص طور سے پڑھیے. اگر آپ کو کوئی ایسا لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے تو اس چاروں قل پڑھنے سے وہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ. آئیے ہم اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین ہے، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی اور مولانا صاحب، اس نازک موقع پر کرونا ٹائم میں عید قربان آ رہی ہے. قربانی کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ جیسے جانور ذبح کرتے وقت تو کوئی بھی مسلمان بھائی جو بالغ عاقل ہو وہ قربانی کے جانور پر چھری چلائے گا. پھر بھی جب قصائی بھائی ہمارے اس کے جو ٹکڑے پیسز کرے گا، اس قربانی کا گوشت مومنین میں تقسیم کے وقت کرونا وائرس سے بچنے کے لیے کیا کرے؟ اور گوشت پانی میں دھو کر پولیتھین میں پیک کرے یا پھر ویسا ہی پولیتھین میں بھر کر تقسیم کرے، یا گھر گھر دیتے وقت ہاتھ سینیٹائزر کرے، اور جس گھروں میں وہ پیکٹ آئے وہ بھی پیکٹ کو سینیٹائزر کرے، یا پھر مولانا اس میں ڈاکٹری صلاح بھی ہم کو لینی چاہیے؟ اور آج کی سائنس اس نازک موقع پر کیا حکم لگاتی ہے تاکہ ہمارے ملک ہندوستان میں، بھارت میں عید قربان کے موقع پر اس وبا سے بچا جائے؟ مقصد یہ ہے کہ مولانا اس میں ڈاکٹری صلاح بھی اس وین چینل سے مسائل زندگی میں بیان ہو، یا پھر اس کرونا ٹائم میں اجتماعی طریقہ استعمال کرے، یا سب مل کر ایک ہی جگہ قربانی کرے، یا پھر اس مسائل زندگی وین چینل سے ساری دنیا میں پیغام پہنچایا جا سکتا ہے؟ خاص طور پر وین چینل کے اراکین جناب عمران رسول صاحب اور جاوید بھائی اور مولانا صاحب اور اراکین چینل ماشاءاللہ اس کی ان سوالات کو جواب دے رہے ہیں اور خدمت انجام دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی تمام مومنین کو اللہ اس وبا سے بچائے رکھے اور ایمان. الہی آمین. آپ کا مشورہ جو ہے، دیکھیے آج WHO کی جو ہے گائیڈ لائن موجود ہے. اس گائیڈ لائن میں یہ بھی ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں سے کرونا نہیں پھیلتا ہے. اگر گوشت جو ہے ایسا قصائی کاٹ بھی دے اور آپ وہ گوشت کو پکا لیں گے اچھی طرح سے تو گوشت سے وہ اسپریڈ نہیں ہوگا وائرس. لیکن آپ کا یہ مشورہ بہت عمدہ ہے. ہمیں احتیاطی تدابیر، جیسا کہ ہمارے مراجع بھی کہتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر ہم سب کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم یہ وائرس اپنی ذات سے کسی دوسرے کو منتقل نہ کریں. کوئی ایسا کام ہماری قوم میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں، ہمارے محلے میں نہیں ہونا چاہیے جس سے یہ بیماری پھیلے. ایسا کام کرنا چاہیے جس سے اس بیماری کو ختم کیا جا سکے. عید قربانی میں بھی ان تمام احتیاطی تدابیر کو انجام دینا چاہیے، رعایت کرنا چاہیے، جس سے ہم اپنے اس فریضے استحبابی کو بھی پورا کر سکے اور دوسرے اس وبا اور اس جو ہے اس بیماری سے بھی اپنے کو بھی بچا سکے اور اپنے دوست اور احباب اور رشتہ داروں اور تمام مومنین کو بچا سکیں. اللہ آپ کی دعا قبول کرے انشاءاللہ. آمین ثم آمین. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی گئے اور ابھی حاضر ہوتے ہیں.